السلام علیکم۔ پیش خدمت ہے امرو عیار کا انتہائی انوکھا کارنامہ، امرو اور شاہی جادوگر۔ امرو ملک حجاز کے بادشاہ کے مہمان کے طور پر شاہی مہمان خانے میں ٹھہرا ہوا تھا، چونکہ بادشاہ نے اسے ایک ہفتے بعد ملاقات کا وقت دیا تھا، اس لیے امرو ان دنوں بالکل فارغ تھا۔ وہ اپنے کمرے میں بیٹھا ہوا تھا کہ اچانک دروازہ کھلا اور ایک نوجوان لڑکی اندر داخل ہوئی۔ یہ شاہی مہمان خانے کی کنیز تھی۔ مجھے بچا لو خواجہ امرو، مجھے بچا لو۔ کنیز نے آگے بڑھ کر امرو کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا، ارے کیا ہوا کیا ہوا؟ امرو نے چونک کر حیرت بھرے لہجے میں کہا، مجھے ریچھ جادوگر مار ڈالے گا، مجھے بچا لو۔ کنیز نے اسی طرح روتے ہوئے کہا، ریچھ جادوگر؟ کیا مطلب؟ کیا اب جانوروں نے بھی جادو سیکھنا شروع کر دیا ہے؟ امرو نے حیران ہوتے ہوئے کہا، اس جادوگر کا نام تو کچھ اور ہے، لیکن سب اسے ریچھ جادوگر کہتے ہیں کیونکہ وہ ہمیشہ سیاہ لباس پہنتا ہے۔ اس کی داڑھی اور سر کے بال بھی سیاہ ہیں۔ وہ انتہائی وحشی قسم کا آدمی ہے اور ریچھوں کی طرح ظالم ہے، اس لیے سب اسے ریچھ جادوگر کہتے ہیں۔ وہ بادشاہ کا شاہی جادوگر ہے، وہ مجھے مار ڈالے گا، مجھے بچا لو خواجہ امرو۔ کنیز نے کہا، اطمینان سے بیٹھ جاؤ اور مجھے بتاؤ کہ وہ کون ہے، کس طرح شاہی جادوگر بنا، اور وہ تمہیں کیوں مارنا چاہتا ہے؟ امرو عیار نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا تو کنیز اس کے سامنے کرسی پر بیٹھ گئی۔ مجھے شاہی مہمان خانے کے سردار نے بتایا ہے کہ تم عظیم خواجہ امرو ہو، جس نے ہزاروں لاکھوں بے گناہ لوگوں کو ان منحوس جادوگروں سے بچا لیا ہے، اور تمہارے ہاتھوں ہزاروں جادوگر ہلاک ہو چکے ہیں، اس لیے میں تمہارے پاس آئی ہوں، مجھے بچا لو۔ کنیز نے کہا، تم اطمینان رکھو، میں تمہاری مدد ضرور کروں گا، لیکن پہلے مجھے تمام حالات تفصیل سے بتا دو۔ امرو نے اسے حوصلہ دیتے ہوئے کہا، کیونکہ اسے بھی کنیز کی باتوں سے دلچسپی پیدا ہو چکی تھی۔ بادشاہ نے ایک جادوگر رکھا ہوا ہے جو اسے جادو کے زور پر آئندہ کے حالات بتاتا ہے اور جادو کے ذریعے بادشاہ کو دشمنوں سے بھی بچاتا ہے۔ اس جادوگر کا نام تو میں نہیں جانتی، لیکن اسے شاہی جادوگر کہا جاتا ہے، لیکن عام لوگ اسے ریچھ جادوگر کہتے ہیں۔ ہمارے بادشاہ کو خزانوں سے بڑی دلچسپی ہے، اس لیے اس نے شاہی نجومیوں کو حکم دے رکھا ہے کہ وہ چھپے ہوئے خزانے تلاش کریں۔ پچھلے دنوں ایک شاہی نجومی نے بادشاہ کو بتایا کہ پرانے دور میں اس جگہ جہاں اب شاہی مہمان خانہ ہے، وہاں کسی بادشاہ کا محل ہوا کرتا تھا، اور اس بادشاہ نے یہاں خزانہ دفن کر رکھا ہے، لیکن یہ خزانہ جادو کے زور پر چھپا دیا گیا ہے۔ اس پر بادشاہ نے اس شاہی جادوگر کو بلایا اور اسے حکم دیا کہ وہ پرانے بادشاہ کا جادو توڑ کر یہ خزانہ نکالے اور اسے بادشاہ کے حوالے کر دے۔ شاہی جادوگر نے بادشاہ کو بتایا کہ اس جادو کو توڑنے کے لیے ایک نوجوان لڑکی کی ضرورت ہے جو خوبصورت بھی ہو اور ہو بھی کنیز، اور ہو سکتا ہے کہ اس کی قربانی دینی پڑے، اور ایک شرط یہ بھی ہے کہ وہ رہتی بھی اسی شاہی مہمان خانے میں ہو۔ اس پر بادشاہ نے اسے اجازت دے دی کہ وہ شاہی مہمان خانے کی جس کنیز کو چاہے اس کام کے لیے منتخب کر لے۔ اب یہ میری بدقسمتی کہ اس ریچھ جادوگر نے مجھے منتخب کر لیا۔ اب وہ روزانہ رات کو ایک بڑے کمرے میں مجھے بستر پر لٹا کر جادو سے بے ہوش کر لیتا ہے اور کچھ پڑھتا رہتا ہے۔ وہ 4 دنوں سے ایسا کر رہا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ اسے 6 روز تک ایسا کرنا ہوگا، پھر وہ مجھے اسی بے ہوشی کے عالم میں ہلاک کر دے گا۔ اس طرح خزانہ ظاہر ہو جائے گا۔ میں مجبور ہوں، نہ کہیں جا سکتی ہوں نہ بھاگ سکتی ہوں، اور وہ ریچھ جادوگر مجھے ہلاک کر دے گا۔ تم مجھے اس سے بچا لو۔ کنیز نے روتے ہوئے کہا، لیکن ایک بات تو بتاؤ کہ میں تمہیں کس طرح بچاؤں، مجھے کیا فائدہ ہوگا؟ امرو نے منہ بناتے ہوئے کہا، فائدہ؟ ہاں، میرے پاس ایک خاص ہیرا ہے، وہ مجھے میری ماں نے دیا تھا، اسے بادشاہ کے والد نے خوش ہو کر دیا تھا، وہ میں ساتھ لے آئی ہوں، تم وہ ہیرا لے لو اور میری جان بچا لو۔ کنیز نے کہا تو امرو کی آنکھیں ہیرے کا سن کر چمک اٹھیں۔ کنیز نے اپنی چادر کے پلو سے بندھا ہوا ہیرا کھولا تو امرو بے اختیار اچھل پڑا، کیونکہ کبوتر کے انڈے جتنا یہ ہیرا تو قیمت کے لحاظ سے کسی بادشاہ کے خزانے سے کم نہ تھا، اور انتہائی نایاب ہیرا تھا۔ اس نے جلدی سے ہیرا کنیز سے لیا اور اسے زنبیل میں ڈال دیا۔ ٹھیک ہے، اب تم بے فکر ہو جاؤ، اب تمہیں یہ جادوگر نہیں مار سکے گا، امرو نے کہا، لیکن وہ رات کو پھر آ جائے گا اور مجھے بے ہوش کر دے گا، اور زیادہ سے زیادہ کل تک وہ مجھے ہلاک کر دے گا۔ کنیز نے کہا، میں نے کہا ہے نا کہ تم فکر نہ کرو، میرا وعدہ کہ وہ تمہیں ہلاک نہ کر سکے گا، البتہ جیسا وہ کہے تم ویسے کرتی رہنا، پھر دیکھنا میں کیا کرتا ہوں۔ پہلے تم ایسا کرو کہ مجھے وہ کمرہ دکھا دو جہاں وہ یہ عمل کرتا ہے۔ امرو نے کہا تو کنیز سر ہلاتی ہوئی اٹھی، اور پھر وہ امرو کو ساتھ لے کر شاہی مہمان خانے کے ایک کونے والے کمرے میں لے گئی۔ یہ ہے وہ کمرہ، کنیز نے کہا۔ بس ٹھیک ہے، اب تم بے فکر رہو اور جاؤ، امرو نے کہا تو کنیز چلی گئی۔ امرو بھی واپس اپنے کمرے میں آ گیا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ وہ کون سی ایسی ترکیب استعمال کرے کہ کنیز کی زندگی بھی بچ جائے اور خزانہ بھی مل جائے۔
चुनाचे उसने ज़मील में से बोलने वाली गुड़िया निकाल ली और उसके सर पर अंगूठा रखकर दबाया। बोलने वाली गुड़िया, मुझे बताओ कि क्या वाकई इस शाही मेहमान खाने के नीचे खजाना है, और अगर है तो मैं उसे कैसे हासिल कर सकता हूँ और कनीज़ की ज़िंदगी कैसे बचा सकता हूँ। उमरू ने बोलने वाली गुड़िया से मुखातिब होकर कहा, ख्वाजा उमरू अय्यार, इस शाही मेहमान खाने के नीचे वाकई खजाना मौजूद है। उसे हासिल करने के लिए तुम्हें इस शाही जादूगर को चक्कर देना होगा। शाही जादूगर इस कनीज़ की मदद से वो खजाना हासिल कर लेगा और वो उसे हलाक भी ना करेगा, क्योंकि उसने अपने उस्ताद से जादू का गोला मंगवा लिया है। वो उस जादू के गोले में उस कनीज़ की रूह को डालकर भेज देगा और रूह उस खजाने पर जादू का असर ख़त्म कर देगी और वो खजाना खुद ब खुद ज़मीन फाड़ कर बाहर आ जाएगा और कनीज़ की रूह उस गोले से निकलकर वापस उस कनीज़ के जिस्म में चली जाएगी। लेकिन जैसे ही खजाना ज़ाहिर हो, तुम उस शाही जादूगर का खात्मा कर देना और ख़जाना हासिल कर लेना। फिर मुश्क खालिस उस कनीज़ को सूंघा देना, वो ठीक हो जाएगी। इस तरह किसी को पता भी ना चलेगा कि ख़जाना तुमने हासिल कर लिया है। सब यही समझेंगे कि शाही जादूगर ख़जाना हासिल करते हुए हलाक हो गया। बोलने वाली गुड़िया ने तफसील से जवाब देते हुए कहा, लेकिन मैं उस शाही जादूगर को कैसे हलाक करूँगा? उमरू ने पूछा। उस जादूगर की जान उसके गले में लटकी हुई खोपड़ियों में से दरमियानी खोपड़ी में है। अगर तुम तलवार से उस खोपड़ी को तोड़ दो तो ये जादूगर हलाक हो जाएगा। लेकिन यह सोच लेना कि यह जादूगर बेहद ताकतवर है। अगर उसे ज़रा भी शक हो गया तो वह एक लम्हे में तुम्हें भी हलाक कर सकता है। बोलने वाली गुड़िया ने कहा तो उमरू ने उसे वापस ज़मील में डाल दिया। फिर रात होते ही वह उस कमरे में पहुंचकर एक पर्दे के पीछे छुप गया। थोड़ी देर बाद उसने देखा कि एक वहशी किस्म का भारी भरकम वाकई रीछ जैसा जादूगर वहां आया। उसके पीछे सहमी सहमी सी वही कनीज़ थी जिसने उमरू को कबूतर के अंडे जितना बड़ा हीरा दिया था। जादूगर के हाथ में एक बड़ा सा सफ़ेद रंग का गोला था। उस जादूगर ने सर पर परों का ताज सा पहना हुआ था और उसके गले में खोपड़ियों का हार भी था। उसने कनीज़ को बिस्तर पर लिटाया और फिर गोले को साथ रखकर उसने दोनों हाथ फिजा में बुलंद किए और ऊंची आवाज़ में कोई तिलिस्म पढ़ना शुरू कर दिया। उस कनीज़ की आंखें बंद हो गईं। उमरू अय्यार पर्दे की ओर से यह सारा मंजर देख रहा था। तुम्हारी रूह इस गोले के अंदर जा रही है और तुम्हारी रूह जाकर खजाने पर जादू का असर ख़त्म कर देगी और ख़जाना खुद ब खुद ज़मीन फाड़ कर बाहर आ जाएगा। जादूगर ने गोले की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहा और उमरू ने देखा कि उस कनीज़ की शक्ल का साया सा उसके जिस्म से निकला और गोले के अंदर गायब हो गया। वो जादूगर मुसलसल पड़ता रहा। थोड़ी देर बाद गड़गड़ाहट की आवाज़ें सुनाई दी और कमरे के एक कोने से ज़मीन फटी और उसमें से एक बड़ा सा संदूक बाहर निकल आया। हा हा हा, खजाना आ गया। हा हा हा, मैं शाही जादूगर हूँ, मैंने खजाना बाहर निकाल दिया। शाही जादूगर ने दौड़कर उस खजाने की तरफ लपकते हुए कहा। उमरू ने देखा कि उस गोले में से फिर कनीज़ की शक्ल का साया निकला और उसके जिस्म में गायब हो गया। इधर शाही जादूगर ने संदूक का ढकना उठाया तो उमरू यह देखकर उछल पड़ा कि संदूक इंतहाई कीमती हीरे जवाहरात से भरा हुआ था। उमरू जल्दी से कमरे में दाखिल हुआ। बहुत खूब शाही जादूगर, बहुत खूब, तुम वाकई अजीम जादूगर हो, उमरू ने कहा तो शाही जादूगर तेजी से मुड़ा और फिर उमरू को अपनी तरफ बढ़ते देखकर हैरान रह गया। तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? शाही जादूगर ने गुस्से से चीखते हुए कहा। मेरा नाम ख्वाजा उमरू है शाही जादूगर, और मैं बादशाह का मेहमान हूँ। मुझे बेहद खुशी हुई है कि मैं अपने दौर के एक अजीम जादूगर से मिल रहा हूँ। मैं बादशाह से ज़रूर तुम्हारी तारीफ़ करूँगा, उमरू ने आगे बढ़ते हुए कहा तो शाही जादूगर खुश हो गया। ओह, बहुत शुक्रिया। देखो, मैंने बादशाह की ख्वाहिश पूरी कर दी है और देखो ये कितना बड़ा ख़जाना मैंने बादशाह के लिए ज़मीन से निकाला है। शाही जादूगर ने खुश होते हुए कहा, लेकिन यह ख़जाना तो मेरे काम आएगा। बादशाह के पास ख़जाने की क्या कमी है शाही जादूगर? उमरू ने करीब आकर मुस्कुराते हुए कहा और इसके साथ ही उसने बिजली की सी तेज़ी से कमर से बंधी हुई तलवार निकाल ली। और फिर इससे पहले कि शाही जादूगर कुछ समझता, उमरू ने उस जादूगर के गले में लटकी हुई खोपड़ियों में से दरमियान वाली खोपड़ी पर तलवार का वार कर दिया। एक धमाका हुआ और खोपड़ी टूट गई। इसके साथ ही शाही जादूगर चीखता हुआ नीचे गिरा और चंद लम्हे तड़पने के बाद साकित हो गया। वो मर गया था। मेरा नाम शाही जादूगर था, मुझे धोखे से मारा गया है। शाही जादूगर की रोती हुई आवाज़ सुनाई दी, लेकिन उमरू तेज़ी से आगे बढ़ा और उसने ज़मील उतारी और संदूक में मौजूद सारा ख़जाना उसने ज़मील में डालना शुरू कर दिया। जब वो सारा ख़जाना ज़मील में डाल चुका तो वो मुड़ा और उसने ज़मील में से मुश्क खालिस निकालकर बिस्तर पर पड़ी हुई बेहोश कनीज़ की नाक से लगा दिया। दूसरे लम्हे कनीज़ होश में आकर उठ बैठी। तुम बच गई हो कनीज़, और शाही जादूगर हलाक हो चुका है। तुम खामोशी से जाओ और सबको बताओ कि जादूगर ने तुम्हें बेहोश कर दिया था। फिर तुम्हें होश आया तो शाही जादूगर मरा पड़ा था। और बस, किसी को मेरे मुतल्लिक ना बताना।
ورنہ تم اسی وقت مر جاؤ گی، امرو نے کنیز کو سمجھاتے ہوئے کہا، اور کنیز سر ہلاتی ہوئی اپنے بچ جانے پر خوشی خوشی باہر کو دوڑ گئی۔ امرو بھی خوش تھا، اتنا بڑا خزانہ پا کر وہ خوشی سے اچھلتا ہوا اپنے کمرے میں پہنچ گیا۔ امرو اور گنجا جادوگر۔ امرو عیار اپنے گھر کے ایک کمرے میں بیٹھا زنبیل میں موجود دولت کا حساب اپنی انگلیوں پر کر رہا تھا کہ دروازہ کھلا اور اس کا خادم اندر داخل ہوا۔ کیا بات ہے، کیوں آئے ہو؟ امرو نے حیران ہو کر پوچھا تو خادم نے ایک خط امرو عیار کی طرف بڑھا دیا۔ یہ خط سردار امیر حمزہ نے میدان جنگ سے بھیجا ہے، خادم نے کہا اور تیزی سے واپس مڑ گیا۔ امرو نے جلدی سے شاہی خط کھولا اور اسے پڑھنے لگا۔ سردار امیر حمزہ نے اس خط میں اسے حکم دیا تھا کہ طلسم ہوشربا کی سرحد کے قریب شہنشاہ افراسیاب نے مسلمان فوجوں کو روکنے کے لیے ایک گنجے جادوگر کو فوج دے کر بھیجا ہے، جس نے سرحد کے قریب اپنا پڑاؤ ڈالا ہے۔ چونکہ سردار امیر حمزہ جادوگروں کی ایک بڑی فوج سے لڑنے میں مصروف ہے اور اسے خطرہ ہے کہ یہ گنجا جادوگر کہیں عقب سے ان پر حملہ نہ کر دے، اس لیے امرو فوراً جا کر اس گنجے جادوگر کا خاتمہ کر دے، اسے کثیر انعام دیا جائے گا۔ امرو نے رکا پڑھ کر فوراً لباس تبدیل کیا اور شاہی استبل سے گھوڑا لیا اور پھر طلسم ہوشربا کی سرحد کی طرف روانہ ہو گیا۔ وہ چونکہ سینکڑوں بار طلسم ہوشربا آتا جاتا رہا تھا، اس لیے اسے اس کے بارے میں اچھی طرح علم تھا کہ یہ گنجا جادوگر کہاں پڑاؤ ڈالے ہوئے ہوگا۔ امرو منزلیں مارتا ہوا آگے بڑھتا چلا گیا اور جب وہ طلسم ہوشربا کی سرحد سے پہلے آنے والے جنگل کے پاس پہنچا تو وہ گھوڑے سے اترا اور اس نے گھوڑے کو آزاد کر دیا تاکہ وہ وہاں آزادانہ گھوم پھر کر اپنا پیٹ بھر سکے اور جنگلی جانوروں سے اپنا تحفظ کر سکے اور خود وہ زنبیل سنبھال لے۔ جنگل میں داخل ہو گیا۔ جنگل زیادہ بڑا نہ تھا، اس لیے اسے یقین تھا کہ وہ شام ہونے سے پہلے پہلے اس جنگل کا عبور کر کے دوسری طرف آ کے طلسم ہوشربا کی سرحد تک پہنچ جائے گا۔ لیکن ابھی اس نے آدھا جنگل ہی پار کیا ہوگا کہ اچانک جنگل کے درمیان بنے ہوئے ایک بڑے سے محل نما مکان کو دیکھ کر وہ ٹھٹک کر رک گیا۔ مکان بہت بڑا تھا اور باقاعدہ بڑے بڑے پتھروں سے بنایا گیا تھا، جبکہ اس کا بڑا سا پھاٹک لکڑی کا بنا ہوا تھا۔ اس مکان کے اوپر سیاہ رنگ کا ایک جھنڈا لہرا رہا تھا جس پر انسانی کھوپڑی اور دو ہڈیوں کی تصویر بنی ہوئی تھی۔ اس جھنڈے کو دیکھ کر امرو سمجھ گیا کہ یہ کسی جادوگر کا مکان ہے۔ اسے خیال آیا کہ کہیں وہ گنجا جادوگر اس مکان میں نہ رہتا ہو، چنانچہ وہ محتاط انداز میں آگے بڑھنے لگا۔ مکان کے باہر کوئی آدمی نہ تھا، ہر طرف ویرانی ہی ویرانی تھی۔ امرو اس بڑے سے پھاٹک کے سامنے پہنچ گیا۔ اس نے زور سے پھاٹک پر دستک دی۔ کون ہے؟ اندر سے ایک چیختی ہوئی کڑک آواز سنائی دی۔ میرا نام حکیم الحکمہ ہے، میں طلسم ہوشربا کے شہنشاہ افراسیاب کا شاہی حکیم ہوں۔ امرو نے اونچی آواز میں جواب دیا تو دروازہ درمیان سے تھوڑا سا کھل گیا، لیکن یہ دروازہ اتنا نہ کھلا تھا کہ امرو عیار اندر داخل ہو سکتا۔ سامنے ایک کرسی پر ایک گنجا آدمی بیٹھا ہوا تھا، اس کے ماتھے پر بھی کھوپڑی کا نشان تھا۔ اس کی باریک لیکن لمبی لمبی مونچھیں تھیں۔ اس نے ایسا لباس پہنا ہوا تھا کہ جیسے وہ کسی برفانی علاقے میں رہتا ہو۔ اس کی نظریں دروازے کی دراڑ سے سامنے کھڑے امرو عیار پر جمی ہوئی تھیں۔ امرو عیار آگے بڑھا ہی تھا کہ اچانک وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اب سامنے نہ وہ مکان تھا اور نہ وہ دروازہ، بلکہ وہاں عام سا جنگل تھا۔ وہ یہ دیکھ کر بے حد حیران ہوا۔ اس نے جلدی سے زنبیل میں ہاتھ ڈالا اور تختی داؤدی نکال لی۔ تختی داؤدی، مجھے بتاؤ کہ یہ سب کیا تھا اور یہ مکان کہاں غائب ہو گیا؟ امرو نے تختی داؤدی کو ہاتھ میں لیتے ہوئے کہا تو تختی داؤدی پر فوراً ایک تحریر ابھر آئی۔ خواجہ امرو عیار کو بتایا جاتا ہے کہ یہ مکان جادو کا تھا اور اس میں گنجا جادوگر رہ رہا تھا۔ اسے طلسم ہوشربا کے شہنشاہ افراسیاب نے نہ صرف تمہارے متعلق پوری تفصیل سے بتا دیا تھا، بلکہ تمہاری تصویر بھی اسے دکھا دی تھی اور اسے حکم دیا تھا کہ وہ تم سے مقابلہ کرنے کی کوشش نہ کرے، کیونکہ اس طرح تم اسے ہلاک کرنے میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ اس لیے جب اس نے تمہیں دیکھا تو وہ تمہیں پہچان گیا اور اس نے تمہارا مقابلہ کرنے کی بجائے مکان سمیت یہاں سے فرار ہونے میں ہی عافیت سمجھی، اور اب وہ اپنی فوج کے اندر بنے ہوئے شاہی خیمے میں موجود ہے۔ اس کی فوج جنگل کے پار میدان میں موجود ہے، اور خواجہ امرو عیار کو بتایا جاتا ہے کہ گنجا جادوگر اس وقت ہلاک ہو سکتا ہے جب امرو عیار اپنی تلوار پر ایک خون خوار شیر، ایک خون خوار بھینسے اور ایک خون خوار چیتے کا خون نہ نکالے۔ ان تینوں درندوں کا خون لگنے کے بعد ہی اس تلوار سے گنجے جادوگر کو ہلاک کیا جا سکتا ہے اور وہ مقابلے پر مجبور بھی ہو سکتا ہے۔ ویسے گنجا جادوگر جسمانی طور پر اور جادو کے لحاظ سے بھی بے حد طاقتور ہے۔ اس کی پیشانی پر کھوپڑی اور دو ہڈیوں کا نشان ہے۔ گنجا جادوگر اس وقت ہلاک ہو سکتا ہے جب تمہاری تلوار کا پہلا وار اس کی پیشانی پر موجود اس نشان پر پڑے، ورنہ وہ ہلاک نہیں ہو سکتا، اور اس کے جادو کے توڑ کے لیے تمہیں اپنی تلوار کے دستے کے ساتھ لومڑی کی دم باندھنی ہوگی۔
پھر اس کا کوئی جادو تم پر اثر نہ کر سکے گا، لیکن اگر تمہاری تلوار کا پہلا وار اس گنجے جادوگر کی پیشانی پر موجود نشان پر نہ لگ سکا تو پھر تم خود ہلاک ہو جاؤ گے۔ اس لیے یہ سارا کام تم نے اپنی عقل اور عیاری سے کرنا ہے کہ تینوں درندوں کے خون سے بری ہوئی تلوار کا پہلا وار اس گنجے جادوگر کی پیشانی پر لگے ہوئے نشان پر پڑے، تب یہ جادوگر فوراً ہلاک ہو جائے گا۔ عمرو عیار نے یہ تحریر پڑھی تو وہ بے حد پریشان ہوا، کیونکہ اتنے خونخوار درندوں سے وہ کیسے لڑ سکتا تھا؟ وہ تو ہمیشہ اپنی عقل اور عیاری سے لڑتا تھا، ورنہ جسمانی طور پر تو وہ بے حد کمزور سا آدمی تھا، لیکن ظاہر ہے اب اسے ایسا کرنا پڑے گا۔ اس نے تختی داؤدی کو زنبیل میں ڈالا اور سوچنے لگا کہ اسے کیا کرنا چاہیے۔ اچانک اسے خیال آیا کہ اس جنگل کے اندر پانی کا ایک بڑا چشمہ ہے اور اس کے ساتھ جوہڑ ہے جہاں سے تمام درندے پانی پینے آتے ہیں۔ اگر وہ وہاں پھندا لگا دے تو یہ درندے پانی پینے آئیں گے اور پھندوں میں پھنس جائیں گے، پھر وہ انہیں آسانی سے ہلاک کر دے گا۔ چنانچہ اس نے درختوں کی لچکدار لیکن انتہائی مضبوط شاخیں توڑیں اور پھر وہیں بیٹھ کر اس نے 5 مضبوط پھندے بنائے، جن میں 4 بڑے اور ایک چھوٹا پھندا تھا۔ پھر وہ ان پھندوں کو اٹھا کر چشمے کے پاس پہنچ گیا۔ اسے معلوم تھا کہ بڑے جانور جوہڑ کے کھلے حصے کی طرف سے آ کر پانی پیتے ہیں، جبکہ چھوٹے جانور جوہڑ کے تنگ حصے کی طرف آتے ہیں۔ چنانچہ اس نے چھوٹا پھندا تو تنگ حصے کی طرف لگا دیا، جبکہ بڑے پھندے اس نے جوہڑ کے کھلے حصے کی طرف علیحدہ علیحدہ لگا دیے اور خود ایک درخت پر چڑھ کر بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے لومڑیوں کے ایک گروہ کو تنگ حصے کی طرف پانی پینے کے لیے آتے ہوئے دیکھا تو وہ بے حد خوش ہوا کہ ان میں سے کوئی نہ کوئی لومڑی تو یقیناً چھوٹے پھندے میں پھنس جائے گی، اور وہی ہوا۔ ایک لومڑی اس پھندے میں پھنس کر چیخنے لگی تو باقی لومڑیاں بھاگ گئیں۔ عمرو عیار فوراً درخت سے نیچے اترا اور دوڑتا ہوا اس پھندے میں پھنسی لومڑی کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے تیزی سے تلوار کھینچی اور اس لومڑی کو ہلاک کر دیا۔ پھر اس نے اس کی دم کاٹی اور اسے اپنی تلوار کے دستے سے باندھ دیا اور ایک بار پھر واپس جا کر درخت پر چڑھ کر بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد 4 بھینسے پانی پینے آئے تو ان میں سے ایک بھینسا بڑے پھندے میں پھنس گیا۔ اس نے نکلنے کے لیے بڑا زور لگایا لیکن نکل نہ سکا۔ جب باقی بھینسے بھاگ گئے تو عمرو عیار درخت سے نیچے اترا اور اس نے پھندے میں پھنسے ہوئے بھینسے کی گردن تلوار سے کاٹ دی۔ اس طرح اس کا خون اس کی تلوار پر لگ گیا۔ تھوڑی دیر بعد ایک چیتا بھی اسی طرح پھندے میں پھنس گیا اور عمرو عیار نے اسے بھی ہلاک کر دیا۔ پھر شیر پھنسا اور عمرو نے اسے بھی ہلاک کر دیا۔ اس طرح اس کی تلوار پر شیر، بھینسے اور چیتے کا خون لگ گیا تھا، اور اس نے شرط کے مطابق تلوار کے دستے پر لومڑی کی دم بھی باندھ لی تھی، اور یہ سب کچھ اس نے اپنی عقل سے کر لیا تھا، ورنہ وہ ان میں سے کسی ایک درندے کے ساتھ بھی لڑنے کے قابل نہ تھا۔ جب یہ سب کچھ ہو گیا تو عمرو عیار تلوار اٹھائے آگے بڑھا۔ جنگل پار کر کے جیسے ہی وہ کھلے میدان میں آیا، اس نے دیکھا کہ وہاں دور دور تک خیمے لگے ہوئے تھے اور وہاں جادوگروں کی فوج موجود تھی۔ درمیان میں ایک بڑا خیمہ تھا جس پر وہی سیاہ رنگ کا جھنڈا لہرا رہا تھا، جس پر کھوپڑی اور ہڈیوں کا نشان موجود تھا۔ عمرو عیار سمجھ گیا کہ یہی اس گنجے جادوگر کا خیمہ ہے۔ وہ جیسے ہی فوج کے قریب پہنچا، بے شمار جادوگر تلواریں لہراتے ہوئے اکٹھے ہو کر اس کی طرف لپکے۔ خبردار، رک جاؤ، میرا نام خواجہ عمرو عیار ہے، میرا مقابلہ صرف گنجے جادوگر سے ہو سکتا ہے، عمرو عیار نے چیختے ہوئے کہا تو سارے جادوگر رک گئے۔ اسی لمحے اس جھنڈے والے خیمے کا دروازہ کھلا اور وہی گنجا جادوگر باہر نکل آیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک بڑی سی خوفناک تلوار تھی۔ آخر کار تمہاری موت تمہیں یہاں کھینچی لائی عمرو عیار، اس گنجے جادوگر نے باہر آ کر چیختے ہوئے کہا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کس کی موت آئی ہے، لیکن تم جیسا بزدل جادوگر میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا جو مجھ جیسے کمزور سے آدمی کو دیکھ کر خوف سے فرار ہو جائے۔ عمرو عیار نے کہا، ایسا میں نے شہنشاہ افراسیاب کے حکم پر کیا تھا، ورنہ تم جیسے مچھر کو تو میں صرف پھونک مار کر اڑا دوں، گنجے جادوگر نے چیختے ہوئے کہا۔ تو پھر آؤ کرو مقابلہ، پھر دیکھو تم بھینسے اس مقابلے میں کامیاب ہوتے ہو یا میں مچھر، عمرو نے اس کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا۔ تو گنجے جادوگر نے آگے بڑھ کر اپنا ایک ہاتھ ہوا میں اٹھایا اور اسے زور سے عمرو کی طرف جھٹکا۔ اس کے ہاتھ سے آگ کی لہریں نکل کر عمرو عیار کی طرف بڑھیں، لیکن عمرو مطمئن کھڑا رہا کیونکہ اسے معلوم تھا کہ اس کی تلوار کے دستے سے لومڑی کی دم بندھی ہوئی ہے، اس لیے اس پر جادو کا اثر نہ ہوگا، اور وہی ہوا۔ آگ کے شعلے عمرو عیار کے قریب آ کر بجھ گئے۔ اب تو گنجا جادوگر غصے کی شدت سے پاگل ہو گیا۔ اس نے مسلسل عمرو عیار پر جادو کے حملے کرنے شروع کر دیے، انتہائی خوفناک حملے، کبھی انگاروں کی بارش، کبھی خوفناک تیروں کی بارش، کبھی بڑے بڑے پتھروں کی بارش، لیکن عمرو عیار ان سب سے محفوظ اپنی جگہ صحیح سلامت کھڑا رہا۔ جب گنجا جادوگر اپنے جادو کے حملوں میں ناکام ہو گیا تو اس نے تلوار سنبھالی اور پوری قوت سے آگے بڑھ کر عمرو عیار پر حملہ کر دیا۔ رک جاؤ،
پہلے میری بات سن لو، امرو عیار نے پیچھے ہٹتے ہوئے کہا تو گنجا جادوگر رک گیا۔ کیا بات ہے؟ گنجے جادوگر نے حیران ہو کر کہا۔ تمہارے سارے حملے ناکام ہو گئے ہیں، میں چاہوں تو ایک لمحے میں تمہیں ہلاک کر دوں، لیکن میری ایک تجویز ہے، اگر تم اس پر عمل کرو تو میں خاموشی سے واپس چلا جاؤں گا، اور وہ تجویز یہ ہے کہ تم مجھے اپنی کلائی پر تلوار کا ایک معمولی سا زخم لگانے دو تاکہ میں اپنے سردار کو بتا سکوں کہ میں نے واقعی تمہارا مقابلہ کیا ہے، ورنہ وہ یقین نہ کرے گا۔ اور میں ایسا اس لیے چاہتا ہوں کہ میں کسی گنجے کو ہلاک نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ مجھے ایک بزرگ نے بتایا تھا کہ جب میں کسی گنجے کو ہلاک کروں گا تو میری زندگی کے 10 سال کم ہو جائیں گے۔ امرو عیار نے فوراً ہی عیارانہ لہجے میں کہا، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ گنجا جادوگر جسمانی طور پر اس سے زیادہ طاقتور ہے اور لڑنے میں بھی مہارت رکھتا ہے، اس لیے وہ اس کی پیشانی پر پہلا وار نہ کر سکے گا، اور اگر وہ ایسا نہ کر سکا تو پھر وہ خود ہلاک ہو جائے گا۔ کیا تم وعدہ کرتے ہو کہ تم واپس چلے جاؤ گے؟ گنجے جادوگر نے فوراً رضامند ہوتے ہوئے کہا، کیونکہ وہ بھی امرو عیار سے خوفزدہ ہو چکا تھا جس پر اس کا کوئی جادو نہ چل سکا تھا، اور امرو نے فوراً وعدہ کر لیا۔ ٹھیک ہے تو لگاؤ زخم، گنجے جادوگر نے آگے بڑھتے ہوئے کہا، اور ساتھ ہی اس نے اپنا ایک ہاتھ آگے کر دیا۔ فکر نہ کرو، صرف ہلکا سا زخم لگاؤں گا، بس تمہیں تھوڑی سی تکلیف ہوگی، امرو عیار نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے تلوار اٹھائی اور بظاہر اس طرح تلوار کو آگے بڑھایا جیسے وہ اس جادوگر کی کلائی پر زخم لگانا چاہتا ہو، لیکن پھر اس نے اچانک پوری قوت سے تلوار کو گھمایا اور اس کی تلوار ٹھیک جادوگر کی پیشانی پر موجود کھوپڑی اور ہڈیوں والے نشان پر پڑی، اور چونکہ تلوار پر بھینسے، شیر اور چیتے کا خون لگا ہوا تھا، اس لیے جیسے ہی تلوار اس نشان پر پڑی، گنجا جادوگر بری طرح چیختا ہوا نیچے گرا اور چند لمحے تڑپنے کے بعد ہلاک ہو گیا۔ اس کے ہلاک ہوتے ہی اس کی ساری فوج بھی غائب ہو گئی۔ میرا نام گنجا جادوگر تھا، میں بے حد طاقتور جادوگر تھا، مگر امرو عیار نے مجھے عیاری سے ہلاک کر دیا۔ گنجے جادوگر کی روتی ہوئی آواز سنائی تھی، اور امرو بے اختیار خوشی سے ناچنے لگا، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ اب وہ سردار امیر حمزہ سے اس گنجے جادوگر کی ہلاکت پر بہت بڑا انعام حاصل کرے گا۔ اس نے گنجے جادوگر کی گردن کاٹی اور اسے زنبیل میں ڈال کر واپس جنگل کی طرف مڑ گیا۔ وہ خوشی سے اچھلتا ہوا آگے بڑھا چلا جا رہا تھا۔